السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو اپڈیٹ ہیں پاکستان کی تو ایس سچ یوزول وہی چل رہی ہیں جو پہلے چلا کرتی تھی، ان پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس خطے میں جو چینج آج ہم نے دیکھی ہے وہ پچھلے 2-3 ماہ سے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف، آج حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور پھر وہ انڈیا چلی گئیں۔ انڈیا کی طرف سے ان کو اسائلم دینے سے انکار کے بعد پہلے دہلی گئیں اور پھر اگرتلہ گئیں۔ اگرتلہ سے یاد آ گیا، اگرتلہ سازش کیس بھی بنا تھا ان کے والد کے اوپر 70 کی اور 60 کی دہائی کے اینڈ میں، اور اس کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا تھا۔ لیکن اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ بھارت سے کسی نامعلوم مقام پر چلی گئی ہیں۔ فن لینڈ اور دوسرے ممالک کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جنوری میں جو انتخابات ہوئے تھے اس پر پوری دنیا نے الزام لگایا تھا، اور بلکہ پروف بھی تھے کہ ان میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ یہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں ان سے 1 ماہ قبل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک متنازع جو انہوں نے قانون بنایا اسٹوڈنٹس کا، کوٹا ختم کیا اور اپنی آزادی جسے وہ آزادی کہتے ہیں اس کے جو اس میں کام کرنے والے، جو اس میں شہید ہونے والے یا غازی رہنے والے لوگوں کے لیے جو کوٹا تھا، جب ختم کیا گیا تو اسٹوڈنٹس سڑکوں پر نکل آئے، اور اسٹوڈنٹس نے آج تو ان کے گھر میں گھس گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن اس سے پہلے انہیں سیف جو ہے ایگزٹ دے دیا گیا۔ اور اب یہ جو خطرناک بات ہمارے لیے ہے کہ سیف ایگزٹ کس نے دلوایا، وہ ہمارا بھی ہمسایہ ہے، بنگلہ دیش کا بھی ہمسایہ ہے۔ نریندر مودی جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے سیف ایگزٹ بھی دلوایا اور اپنے ملک میں ان کے ہیلی کاپٹر کو لینڈ بھی کروایا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو فوج ہے اس نے ٹیک اوور تو کر لیا لیکن مارشل لا نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا یہ ایک عبوری حکومت 3-4 ماہ کے لیے بنائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے شاید انتخابات ہوں۔ بہرحال یہ کو نہیں ہوا ہے وہاں پہ، لیکن پریشانی کی ہمارے لیے بات یہ ہے کیونکہ ہمارا نریندر مودی کا بنگلہ دیش کی فوج پر پورا اختیار ہے، اور ان کے ہی اشاروں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آج اس پہ ڈسکس کریں گے کیا بنگلہ دیش میں تبدیلی کا پاکستان کے حالات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی شخصی آزادیوں کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اور لوگوں کی سیاست کے اوپر، پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر آپریشن بھی تھا، شدید پابندیاں بھی تھیں۔ اسی تناظر میں الیکشن ہوا، اور کیا خطے میں اس تبدیلی کا فائدہ بھارت اٹھا سکتا ہے؟ یہ کوشچن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش معاشی طور پہ بہت مضبوط ملک ہے۔ پوری دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں ان کی ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اور ان کے فورن ریزرو جو ہیں پاکستان سے میرے خیال ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور بظاہر جو ہے معاشی طور پر استحکام ہے وہاں پر، لیکن سیاسی عدم استحکام، عوام پر پابندیاں، عوام پر ظلم و ستم، پولیٹیکل اوپوننٹس پر آپریشن، اور اس کے علاوہ انتخابی دھاندلی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیکٹر ہیں جنہوں نے شیخ مجیب کی بیٹی کو، میرے خیال میں 10 سال سے زیادہ، 12-13 سال سے وہ اقتدار میں تھیں، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور دل خراش مناظر بھی آئے ہیں، ورلڈ میڈیا نے دکھائے ہیں کہ بنگا باندھو شیخ مجیب الرحمان کے جو بڑے بڑے مجسمے بنے ہوئے تھے، جو یادگاریں تھیں، وہ وہاں کے عوام نے جو ہے توڑ ڈالیں۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا بنگلہ دیش کے لیے مجیب لیگیسی ختم ہو گئی یا آگے کچھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے حسینہ واجد کا انجام لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے علاوہ آج 5 اگست تھا، ایک تو کشمیر کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان، آج ان کو پورا 1 سال ہو گیا جیل میں رہے ہوئے، تو یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کا 1 سال جیل میں جو گزرا ہے اس میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور عمران خان کی 1 سالہ اسیری کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے، اور موجودہ حکومت نے عمران خان کو پابند سلاسل کر کے کیا کھویا اور کیا پایا۔
لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ریاست کے باشندوں پر پابندیاں زیادہ عرصہ تک لگائی جا سکتی ہیں. بیسیکلی یہ تمام کوشچن یا آج جو ہے انٹر لنک ہوں گے بنگلہ دیش کی صورتحال سے، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی جو سیاسی پابندیاں ہیں، جو عوام کے اوپر نقل و حرکت پر 4-5 بندے وہاں پہ گیدر نہیں ہو سکتے تھے، سوشل میڈیا پر تمام پابندیاں وہاں پر بھی موجود تھیں جو کہ کم یا زیادہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالباسط خان صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں. بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو. منیر احمد بھٹی صاحب اینالسٹ بھی ہیں، جیورسٹ بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. راؤ منظر ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پر. بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ بیسیکلی تو جنوری میں جو وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے اس میں وسیع پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی تھیں، اور جیسے ہمارے الیکشنز کے اوپر پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہیں اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ بڑی سٹرونگ تھیں کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی بھی تھیں اور 12-13 سال اقتدار میں بھی رہی ہیں خالدہ ضیاء کے بعد. 19 سال ٹوٹل 19 سال. اچھا کاشف، بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ریولٹ ہوا ہے یا جو عوام باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں، جی جی، یہ بنیادی طور پر کوٹا سسٹم کے خلاف نکلے تھے. کوٹا سسٹم سے مراد ان کی یہ تھی کہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کو تو نوکریاں ملتی تھی، سرکاری لوگ جو کام کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو، عام آدمی کو نوکری نہیں ملتی تھی. تو اس کے اوپر یہ بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ شروع ہوا جو بہت طوالت پکڑتا گیا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو الیکشن میں ریگنگ کی بھی بات ہوئی تھی اور اس کے بارے میں بہت کچھ سنا گیا تھا، اور چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کو بھارت کی بھی حمایت حاصل تھی بنگلہ دیش کو، اور پھر یہ خاتون جو ہیں انہوں نے، آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ حال ہی میں جماعت اسلامی میں پابندی بھی لگا دی تھی آپ. تو یہ سب واقعات جو تھے نا مل ملا کے پھر جس طریقے سے لوگ مرے ہیں، خاص طور پہ ان کی پارٹی کے کچھ سپورٹر تھے جو کہ حکومت مخالف مظاہرین کو مارتے بھی تھے، تو یہ تصادم بھی ہوتے گئے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ وہ اکثریت میں تھے تو بہت خون خرابہ ہوا، اور جو فوج جو انیشیلی تو غالباً شاید حسینہ واجد کے ساتھ تھی، جب دیکھا کہ عوام بکھرے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی اور بالآخر ان کو سیف ایگزٹ دے کے وہاں سے نکال دیا گیا. اب یہ ان کا وہاں سے جانا جو ہے، آپ نے ایک چیز تو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ تجزیہ کار اس بات پر بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے جہاں معیشت طاقتور ہوتی ہے تو وہاں سیاست آٹومیٹیکلی یہ طاقتور ہو جاتی ہے، یا سیاست مستحکم ہو جاتی ہے، سیاست پائیدار ہو جاتی ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نکلا. یہاں بنگلہ دیش کی معیشت تو مضبوط تھی اور ان کی ذخائر بھی ہمارے سے زیادہ ہیں، برآمدات بھی ان کی ہمارے سے زیادہ ہیں. جس طرح باقی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں آپ، قرضوں کی صورتحال کو دیکھ لیں، $90 ارب سے زیادہ ہیں جی. اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ، مطلب ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک پوزیشن ہے، مستحکم اگر آپ کہیں تو اس کو معیشت ہے. لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ ایک ایسا معاملہ نکلا جس نے ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، اور یکا یک ایک ایسی خاتون جو اپنے آپ کو بہت مستحکم اور بہت طاقتور سمجھتی تھی، تو اس کو شرمندگی سے جانا پڑا کہ وہ ایک قوم کو ایک کاغذ کے اوپر ایڈریس بھی نہیں کر سکی کہ میں قوم سے خطاب کر سکوں. تو یہ ایک بڑی وہ جو ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی اتنی دیر میں موب پہنچ گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس تک. ہاں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح موب پہنچا اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے فرنیچر کو اٹھایا، جس کے ہاتھ میں گلدان لگا گلدان اٹھا کے، کسی کے ہاتھ میں شیشہ لگا شیشہ اٹھا کے لے گیا. وہ بڑے مناظر ایسے نظر آ رہے تھے. تو اب اچھا، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ پیپلز ول کے خلاف کوئی کام کہیں پہ سسٹین تو نہیں کر سکتا نا جی. دیکھیے بات تو یہ صحیح ہے آپ کی بالکل کہ ایک دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن برآخر یہ دیکھیں نا، ہم نے اپنے دور میں کاشف اپنی زندگی میں دیکھا، ہیل سلاسی کا ہم نے دیکھا کہ اس کا خاتمہ ہوا، ایتھوپیا کے صدر کا کتنے سالہ اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا. شہنشاہ ایران کو ہم نے دیکھا، اس کا خاتمہ ہوتے دیکھا. پھر ہم نے اس کو بھی دیکھا جو فلپائن کا صدر مارکوس تھا، وہ بھی دیکھا. بڑے اور بھی انقلابات ہماری زندگی میں آئے کہ یہ بڑے موٹے موٹے میں نے آپ کو بتا دیا. قذافی کو دیکھ لیجئے جس طریقے سے ایک مستقل جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، ایک دفعہ بیوقوف بنائیں گے، زیادہ دیر تک زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہاں کی عوام آپ کو پتہ ہے، جو آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کی بنیاد وہاں سے ہوئی تھی 1906 میں. جی ہاں. اور اگر میں
سچ کہوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہمارے پاکستان کی بنیاد وہاں سے پڑی ہے، پاکستان کے حصول کی جو جد و جہد تھی، انیس اس سو میں کا ایک چھتیس کی بہت جو بڑا پہلی ہاتھ تھا۔ حکومت بنی مسلمانوں کی، وہ وہیں پہ بنی تھی نا وہیں جی۔ پہ بنی، آپ دیکھیں سور وردی جیسے بڑے زبردست لوگ تھے، خواجہ ناظم الدین جیسے لوگ تھے وہاں، تو میں شیر یہ بنگال سمجھتا ہوں تھے کہ کہ نا شیر جی وہاں پہ۔ بنگال تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان سے وطن سے نکلنے والی ایک ایسی حکومت، ایک ایسی آپ دیکھیں کہ کنٹری جو کہ کتنے جلدی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنی آبادی کو بھی کنٹرول کیا، انہوں نے اپنے وسائل کو بڑھایا، انہوں نے اپنی آمدنی کو بڑھایا، انہوں نے، اور آج وہ ایک ان کا چیلنج ہے۔ اب یہ چیلنج جو ہے نا اس وقت بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے ہمسائے میں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ جو فوجی حکومت ہے، کیا وہ فوجی حکومت جو ہے جو اب عبوری کابینہ بنانے جا رہی ہے، کیا اس کابینہ سے یہ لوگ سیٹسفائی ہوں گے؟ یہ اچھا، جو مجھے مظاہرین ہیں۔ مختصر سے جواب دے دیجئے، جی کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی بہت مارشل ماضی میں لگتے رہے۔ حسین محمد ارشاد تھا، اس کے علاوہ ضیاء الرحمان تھا۔ ضیاء الرحمان تو وہ شخص تھا کہ مجیب سے بھی پہلے اس نے پاکستان سے یا اسی علیحدگی نے اختیار کر لی تھی۔ اسی نے تختہ تو یہ الٹا جو اب مارشل لا نہیں لگا ہے بظاہر، تو کیا اس میں عوام کا خوف شامل ہے جی؟ دیکھیے، یہ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فوج ماشاء اللہ لگ گیا ہے یا بغاوت ہے ان کے خلاف۔ بنیادی طور پہ تو یہ ایک عوام کی ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور عوام کو جن کو پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا تھا، تمام تر ان کے رابطے کٹ گئے تھے، جو آج کل کے ماڈرن سوشل میڈیا کے تمام ٹولز ہیں ان سب سے ختم کر دیا گیا تھا ان کو، اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، بنگالیوں نے بڑی ہمت دکھائی۔ اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ یہ گھٹن جو تھی، جی ہاں۔ اس کا ریئیکشن کیا نکلا کرتا ہے اور کیا نکلا۔ منیر بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں حسینہ واجد کا استعفیٰ؟ اور یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ جنوری میں وہاں پہ بھی ایسے ہی الیکشن ہوئے تھے کم و بیش، کہ جیسے پاکستان میں 8 فروری کو ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج آپ نے دیکھا کہ شیخ مجیب کی بیٹی کو حکومت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور یہ عوام نے سب کچھ کیا۔ جب عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، اس پاکستانی حکومت کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش میں حالات خراب کیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہی حسینہ واجد جو کہتی تھی کہ میں انڈیا کا احساسہ ہوں، تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ انڈیا کا احساسہ نہیں تھی، بلکہ انڈیا کا ایجنٹ تھی، اور ایجنٹ ہونے کے باوجود آج انڈیا نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس کی اصلیت حسینہ واجد کی سامنے آ گئی۔ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے جو تھے نا انتقامی کاروائیاں جو اپنے مخالفین تھے انہوں نے زبان و قلم پہ تالے لگائے، کفن لگائے نا جی۔ ہاں جی، اور جماعت اسلامی کے جو لیڈران تھے، جو پاکستان کی بات کرتے تھے، انہیں پھانسیاں دی گئی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور بنگلہ دیش میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، اور آج انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگا کے پاکستان کو تقویت دی۔ تو اچھا، جی جی بولیں۔ تو ایسا جب کسی عوام کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً پھر اس کا متبادل کو آ جاتا ہے۔ عوام کا غم و غصہ جو نا اس قابل آ گیا کہ آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ جہاں پہ خون ریزی ہوئی اور طلبہ نے پورا سٹینڈ لیا اور آرمی نے دیکھا، اور وہ آرمی چیف جو حسینہ واجد کا عزیز بھی تھا، وہ حسینہ واجد کو بچانے میں ناکام رہا، اور حالانکہ پہلے سپورٹ کیا، لیکن آج کا جو پبلک کا ریئیکشن تھا آج منڈے بہت خطرناک تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کا تو ایک ریزن تھا، عوام میں گھٹن تھی، اس کے علاوہ کوٹا سسٹم جو ختم کیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 8-10 دن پہلے کوٹا سسٹم بحال بھی کر دیا حسینہ واجد نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سالوں سے، اور اس سال جو جنوری میں جو انہوں نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی گرفتاریاں کی، الیکشن سے پہلے ان پہ جبر کیا، سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو سیمبل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اپنی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، یہ جو گھٹن ہے، یہ گھٹن بھی سبب بنی ہے ان کو جلا وطنی اور اس قسم عبرتناک انجام کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا
کہ عوام کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو دبانے کی کوشش کی، عوام کی خواہشات کا احترام نہ کیا گیا، تو آج جو زلزلہ اٹھا، وہ زلزلے نے پورے بنگلہ دیش کو ہلا کے رکھ دیا. اور انڈیا نے دیکھا اور دیکھیں انڈیا دونوں طرف کھیل گیا. وہاں پہ بنگلہ دیش میں اپنا کام بھی کر لیا اور حسینہ واجد کو قبول بھی نہیں کیا، اپنی سرزمین پہ اترنے بھی دیا اور فوجی بیس پہ اتارا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کے حالات خراب کرنے میں سر فہرست تھا. لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جو ان کا آرمی چیف ہے اور ان کی آرمی کے دوسرے جو مقتدر لوگ ہیں وہ ان کے اوپر پورا اختیار ہے نریندر مودی کا اس وقت. جی بالکل اسی طرح ہے، حالات خراب ہیں. اور وہاں پہ آرمی چیف نے جو کہا ہے کہ عوام جو ہے نا پرامن رہیں اور ہم عوام کے تمام مطالبات قبول کریں گے، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ افراتفری کا شکار نہ ہوں اور آرام سے اپنے گھروں میں چلے جائیں. بڑی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل اعلانیہ نہ لگانے کی وجہ عوام کا ریئیکشن ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. دیکھیں آرمی بھی دبا نہیں سکتی عوام کو. اب عوام اتنے بفرے ہوئے ہیں تو وہ عوام کا غصہ آرمی پہ بھی نکل سکتا تھا. اگرچہ آرمی نے بنگلہ دیش کی آرمی نے بنگلہ دیشی عوام کی حمایت کی ہے، ان کی ترجمانی کی ہے کہ عوام نہیں چاہتی آپ چھوڑ دیں، تو 45 منٹ کا ٹائم دیا. تو 45 منٹ میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی تقریر ریکارڈ کر لوں اور پھر میں عوام میں وہ بتاؤں، لیکن اللہ نے اسے یہی موقع دے دیا اور موقع نہیں دیا اور وہ دم دبا کے بھاگ گئی. انہوں نے اٹھا کے انڈیا پھینک دیا. تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے مطالبات آپ نہیں مانتے، کسی کے ساتھ جبر کرتے ہیں، کسی کی زبان بندی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا انجام پھر اسی طرح ہوتا ہے. جی بھائی صاحب، یہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں، تبدیلی بھی آ گئی وہاں پر، کیا پاکستان کے حالات پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور کیا خطے میں اس تبدیلی کا فائدہ بھارت اٹھا سکتا ہے؟ آپ سمجھ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو حالات خراب تھے، جو گھٹن تھی، اس کو استعمال کیا بھارت نے، مودی نے اپنے مفادات کے لیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگال جو ہے، یا آپ اس کو وہ بنگلہ دیش کہہ لیجئے، ہمیشہ سے ہی ایک سونے کی چڑیا تو تھی، اور اس وقت تو معاشی جو میدان ہے اس میں تو ان کی ترقی بے مثال ہے. تو اس کا خطہ جو ہے پاکستان کے حالات پر ذرا مجھے بتائیے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کاشف، ایک تو جہاں تک انڈیا کی بات ہے، وہ انڈیا تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ جو آئندہ جو ہے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں اس لحاظ سے کہ یہ جو اس وقت جو ہجوم ہے، میں تو ہجوم اس لیے کہوں گا کہ یہ لیڈر لیس ریوولٹ ہوا ہے بہت زیادہ. اس میں کوئی بڑا لیڈر سامنے نظر نہیں آ رہا کہ وہ تو سارے پابند سلاسل تھے نا جی. سلاسل ہیں. اب جو فوجی جنتا خالدہ ضیاء ہو گئی، دوسرے ہو گئے. فوجی جنتا جو ہے اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا فوجی جنتا عوام کی جو مرضی کے مطابق کچھ فیصلے کرنے جا رہی ہے؟ کیا وہ نیوٹرل رہے گی؟ کیا وہ امپارشل رہے گی؟ اور وہ ایک تو دیکھنا باقی ہے. اور ہندوستان بھی اس میں مکمل نظر رکھے ہوئے آ کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا بارڈر اس کا. اب دوسری جو بات آپ نے کی پاکستان کے لیے کیا سبق ہے، دیکھیں ہمارا ملک جو ہے کاشف، ہم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا. اس ملک میں رہنے والے ہم چاہے بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، کشمیری ہیں، ہم سب لوگ جو ہے نا ہم اس ملک کے لیے بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی جو ہے بنیادیں اور جڑیں جو ہیں مضبوط ہوں. آگے بڑھے ملک. ہوشیار کوشش کے باوجود بھی ہماری حکومت اور ریاست بے بس نظر آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تمام مسائل انہی کے کاشت کردہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے ملک کو لے کے جا رہی ہیں، اس میں جو ہمارا آج کا نوجوان ہے جو اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے باہر کی دنیا کی آسانیاں دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ معاشرہ جمہوری تو بہت دور کی بات ہے، مہذب ہی نہیں رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک نوجوان کے لیے بہت چیلنجز ہیں. اور نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ہماری قیمتی سرمایہ ہے. نوجوان ہی ہوتے ہیں جو ملک کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زیادہ آبادی بھی جوانوں کی ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے چند لوگ جو شرافیہ کہتے ہیں وہ اپنی دامن میں دولت تو بہت لپیٹ رہے ہیں، لیکن ذہن ہمارے بانجھ ہو چکے ہیں. ذہن ہمارے سوچنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم
ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جنبد ہو چکے ہیں، بالکل ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمیں اسٹیگننٹ ہے اور نہ جائے رفتن نہ پائے ماندہ نظر آتا ہے. اور یہ اس وقت کیفیت ہو جاتی ہے خاص طور پہ جب آپ عوام کی سوچ کو دباتے ہیں. اچھا جب عوام میرا کے- جو سوال تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ کم و بیش پاکستان کو بھی انہی حالات کا سامنا ہے. اس میں سے ایک جو ہے بدترین بات جو ہے وہ یہ ڈفرنس ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو گئی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، اور اس اکانومی کو کولیپس کرنے والے تمام لوگ جو ہیں مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں. تو اس تناظر میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی گھٹن ہوتی ہے، ماسس کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ ایسے حالات جو ہیں دیکھیں کیا یہ تو اب کاشف آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل روز روشنی کی طرح یہاں ہو چکا ہے کہ جب یہ باقاعدہ جو ٹریبونل کے فیصلے ہونے جا رہے تھے جس میں 45 47 کی نشاندہی ہو رہی تھی اور اس کو تو اسٹے کر وقت دیا اسٹے قاضی کر فائز دیا احسان اور نے. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ریٹائرڈ ججز لیے جائیں گے. اب وہ ایک راہ مسدود ہوگی کیونکہ اگر وہ پنڈی کے یہ وہاں کے اسلام آباد کے رزلٹ آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کا سارا الیکشن ہی مشکل ہو بھاسا وہ جانا جو تھا. پنجاب کے سارے ٹرائبنل وہ بھی جو ہے جی میں اسٹے کر اسی کی دیے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہوں، جب وہ شروعات وہاں سے اسلام ہوئی آباد کا بھی ہو گیا. تو پھر تو آگے تو کوئی پھر تو سب بات روز روشنی کی طرح آیا ہو جاتی ہے نا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان حالات کے اندر جو اس وقت بندشیں ہیں، جو مسائل ہیں پاکستان کی عوام کو درپیش ہیں، ان مسائل کا دیکھیں ہم معاشی طور پر بے شک کمزور ہیں. ہم یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ہمارے پہاڑ ہیں دیکھو تانبے سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے دیکھیں گوادر سے لے کے ہمارے یہ جو واگا سے گوادر تک ہمارے سرسبز میدان ہیں. ہمارے پاس پہاڑ، ہمارے پاس گیس ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، منرلز ہیں لیکن جی، ہم بہت اس کچھ ہے. طرف جا ہی نہیں رہے. آج مجھے بتائیں صبح سے شام تک جو تجزیے ہوتے ہیں اس پہ ہم آخر میں کیا لے کر رزلٹ کیا لے کر جاتے ہیں؟ صفر شروع میں، صفر آخر میں. وہیں سے بات شروع ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنی ضد پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی ضد سے نہیں ہٹنا. اگر کسی کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی کمزوری ہے، یہ ہار گیا آدمی. یہ جو ایک آپ نے کشمکش ہے، ٹھیک کہا، سپیس دینا یہ پڑے گا. اسپیس دینا بنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے لیے کہ اس ملک کو ہم نے مل کے چلانا ہے مل اور کے کسی طریقے سے کوئی راہ نکالنی ہے. ہم اس وقت ایک ایسی اندھیرے راستے میں چلے گئے جہاں کہ راستہ نظر نہیں آ رہا آگے سے. میں آگے کھائی ہے، بالکل کھائی ہے. جی جی بڑی صاحب، یہ سوال کے 3 حصے ہیں کہ کیا یہ جو بنگلہ دیش میں آج جو تبدیلی ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا جیسے باسط صاحب نے کہا بڑے بڑے جو اس میں سے آپ دیکھ لیں عراق کے جو تھے صدام حسین اور بھی بہت سے لوگ تھے، ان کے انجام ہم نے دیکھے. تو یہ بھی شی از ون آف دیم، کیونکہ ان کا انجام بھی اب آ گیا، مے ڈے ان کا آ گیا. کہ یہ بنگلہ دیش کے تبدیلی کے جو پاکستان کے حالات پر اثر پڑ سکتا ہے، اور کیا خطے میں اس تبدیلی کا فائدہ بھارت اٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کا جز لے لیجئے کہ کیا پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے حسینہ واجد کا انجام لمحہ فکری ہے؟ اور یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ حسینہ واجد جس ملک کی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی، اس کی اکانومی جو ہے بہت بوم پہ ہے، اور وہ معاشی طور پر وہاں پہ بہت زبردست استحکام ہے، بلکہ پاکستان کی بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کے معاشی جو ہیں پروگرامز ان سے امپریس ہو کے اپنی انڈسٹریز شفٹ کر چکی ہیں وہاں پر. جی بالکل اسی طرح ہے. بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا سے ترقی میں ہے، یہ ماننے والی بات ہے. لیکن کاجو صاحب بات یہ ہے کہ جب عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جب عوام کو نمائندگی نہیں دی جاتی اور نئی نسل کو خاص کر، تو پھر جو غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور غم و غصہ پیدا ہونے کے بعد یہی انجام ہوتا ہے. بٹ صاحب آپ نے مجھے راؤ منظر یاد صاحب نے جوائن کیا ہے، اپنی سے پھر شروع کریں گے. میں ذرا منظر صاحب کا ٹیک لے لوں. راؤ صاحب ویلکم ٹو دا شو. It's a great honor to be on your show. Thank you. یو آر آلویز ویلکم سر. بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس کے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جز آپ کو بتا دوں کہ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا صرف جو جنوری میں عوام کا مینڈیٹ بلڈوز کیا گیا تھا، کیا صرف وہی ریزن ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ کوٹا سسٹم ختم کیا تھا تو بڑے میگا جب وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا 1 ہفتہ پہلے ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انسانی حقوق پہ پابندیاں تھیں،
عوام کی نقل و حرکت پہ پابندی تھی, سوشل میڈیا پہ پابندی تھی, تو عوام کی جو گھٹن ہے کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے یا پھر عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا شاخسانہ ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے شو پہ انوائٹ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ ایک عمومی پاکستان کے اندر ایک بات کی ہے اور اس بات پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اسپانسر ہے اسپیسیفکلی گورنمنٹ سائڈ. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کا سپر کنٹرول ہے بنگلہ دیش, سپر کنٹرول. بنگلہ دیش جو ہے وہ انفیکٹ اگر میں اجازت دیں اور میرے مہربانوں کو برا نہ لگے تو بنگلہ دیش از اے آف انڈیا. مجھے میرے خیال میں آپ کے نا ہمارے ساؤنڈ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں کیونکہ ہمارے ویورز کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. راؤ صاحب آپ بڑے صاحب جی ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نوجوانوں کی جو نا ان کو صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور اس سے جناب پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستانی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا عوام کی ترجمانی ہو رہی ہے, نئی نسل کو جو نا موقع دیا جا رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ انڈیا فائدہ اٹھائے گا بنگلہ دیش میں حکومت کا تو یقیناً وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور بنگلہ دیش میں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلیں اور پاکستان کو اپنے ساتھ ملائیں. اور بنگلہ دیش میں پاکستان کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انڈیا جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں مطلب اسٹیبلٹی آئے. تو یہ سارے سبب بنے ہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حالات جو کاشف صاحب بنگلہ دیش میں ہیں پاکستان میں بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے. اور 9 مئی کے واقعات یہ کہ تھوڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات تھی. عوام نے اپنا قوم غصہ نکالا. یہ الگ بات ہے کہ عوام اپنے اس میں جو کرنا چاہتی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ایک موقع ہے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کہ ایسے موقع خدا نہ کرے کہ آئیں. اور یہ عوام کے لیے حکومتیں بنتی ہیں, عوام کے فائدے کے لیے حکومتیں بنتی ہیں, عوام کی بہتری کے لیے بنتی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو یہ عوام کو بھول جاتے ہیں اور ان کے ذاتی مفادات جو ہوتے ہیں وہ منظر یہ تو عدلیہ کو بھی پچھاڑنے لگ پڑتے ہیں. تمام کو سوچنا چاہیے جی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں کو بنگلہ دیش کی آج کی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. اچھا بڑی صاحب, آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ پاری جو ہے وہ مریم نواز کی ہے, نواز شریف کی ہے, زرداری صاحب کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم لوگ نکلتے ہیں. اسپیشلی پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے ہمیں جو ہے ریزسٹنس نظر نہیں آتی. ریزسٹنس کا میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ریزسٹنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں, پرامن احتجاج تو کریں عوام کو, تاکہ عوام جب احتجاج کرتے ہیں تو حکومتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا یا غلط ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ویلا کرتے ہیں, اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا ان میں بھی تقسیم آ گئی ہے اور ان میں بھی پسند و ناپسند آ گئی ہے. وہ میڈیا کا جو آسن کام تھا وہ بھول گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ابھی وقت ہے, ابھی سوچنا چاہیے. ابھی وقت زیادہ ہے کام میں ان کے پاس, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. 45 منٹ کا ٹائم نہیں ہے تو 45 منٹ بھی آ سکتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام کو سہولتیں دی جائیں. دیکھیں جی, عام آدمی کو حکومت کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں، اسے روزگار ملے، اسے تحفظ ملے، اور اس کی ریاست اپنا کردار ادا ریاست کرے۔ اپنا کردار ادا کرے۔ جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر بنگلہ دیش جیسے حالات ہوتے ہیں اور پھر دم دبا کے دوڑنا پڑتا ہے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں موجودہ جو حسینہ واجد کا انجام ہے؟ میرے خیال میں ان کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی بڑی سٹرونگ تھی، ان کے پیچھے بنگا باندھو جس کو وہ اپنا باپ بھی کہتے ہیں بنگالی، وہ بھی ان کے پیچھے بڑی ظاہر ہے کہ انہیریٹنس تھی ان کی، اور عوام میں ان کی لائکنس بھی تھی۔ ہم نے ان کی معاشی پالیسیز کو بھی دیکھا، آپ 19 سال کہہ رہے تھے، تو ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے بنگلہ دیش بڑا ٹاپ پہ گیا، اور میں تو آپ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں ہم جہاں دیکھتے ہیں۔ بیٹے نے بھی آج بیان دیا، ان کے بیٹے کا بیان چل رہا تھا کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک بہت ہی غریب ملک تھا، ایک بہت ہی بری حالت میں تھا، اور ملک کو یہ آگے لے کر گئی ہیں۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کہاوت ہے میں نے سنی تھی کہ جب بھی کوئی حکمران اقتدار میں آتا ہے تو اپنے ساتھ زوال کے بیج ساتھ لاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے کہتے ہیں نا کہ فارسی کے ہر کے عروج زوال میں آئے، جس چیز کو عروج ہے اس میں کل زوال آنا ہے، کہ اللہ کی ذات ہے ہمیشہ قائم رہنی، باقی کوئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے جو کہے کہ میں ساری ہمیشہ کے لیے میں عروج پر رہوں۔ اچھا ایک مجھے مختصر جواب دے دیجیے، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ دونوں گیسٹوں کی، مطلب ہم بات کر رہے ہیں حسینہ واجد کی، ہاؤ ڈو یو کمپیئر کہ جو پاکستان کے موجودہ حکمران ہیں شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، یا مریم کو تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتی ہیں مریم نواز، ان کو کیسے کمپیئر کریں گے حسینہ واجد کے ساتھ، ان کی گورننس کے ساتھ؟ یہ فیکٹ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی وہاں پہ بھی تھی، یہاں پہ بھی ہے۔ اب پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ ظلم انہوں نے بھی کیا، یہاں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ اور ماڈرن جو ٹرینڈز ہیں ان پہ پابندی وہاں پہ بھی تھی، یہاں پہ بھی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ان کو ایز اے رولر کیسے کمپیئر کریں گی ہم کہیں شہباز شریف یا زرداری صاحب کے ساتھ؟ آپ نے شاید آج مولانا نعیم صاحب کی جو جماعت اسلامی کی گفتگو نہیں سنی، شاید اس دھرنے میں انہوں نے کہی ہے اسی سارے بنگلہ دیش کی سچویشن کے بعد انہوں نے بڑے ایسے الفاظ کہے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے غیر واجبی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو نہ کشتی ملے گی، نہ ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملے گا، اور وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں آج نہیں، وہاں کی وہ جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی تھی، ہاں میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کا اس جماعت اسلامی سے ایسا تعلق نہیں تھا۔ ہاں، وہ آف کورس وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دیا تھا جب یہ بنگلہ دیش ٹوٹا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ آلموسٹ 70-80 سال کی عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے رسیدہ لوگ تھے، ان کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ جی ہاں، دیکھیں جو طاقت ہوتی ہے نا، طاقت کا اندھا دودھ استعمال بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جی، دس از دا پوائنٹ۔ اور یہ اپریسو رول تھا، اور آپ نے جو کمپیریزن کی بات کی ہے نا، بنگلہ دیش کے جو آپ دیکھیں کہ جس حالت سے وہ آگے آئے ہیں، پاکستان اسی تیزی سے ہم نیچے گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مور دین 96% وہاں کے لوگ جو ہے لٹریسی ریٹ ہے وہاں کا۔ وہ تو جس تیزی سے وہ اوپر گئے ہیں نا، اس تیزی سے ہم نیچے آئے ہیں۔ ہماری کوئی دہائی دیکھیں 90 میں ہم نے کیا کیا، اب اس کے بعد دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں آ کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ گورننس کی کیا بات ہے، اب دیکھیں مریم جو ہے گورننس پلس پالیسیز، اب جو ہماری یہ مریم نواز جو ہیں اس وقت صوبے کی بہت بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور خاصی دلچسپی لے رہی ہیں معاملات میں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بے شمار محاذ انہوں نے کھولے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 1-2 محاذ کو کھول کے ان کو تکمیل تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب بہت ساری چیزوں میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا فیڈ بیک لینا، اس پہ کام کرنا۔ یہ ضرور بات ہے کہ میں خوش اس بات پہ ہوں کہ انہوں نے جو لاہوریوں کو ایک تحفہ دیا کہ جو ایک سیلاب کی صورتحال تھی، انہوں نے یہ پہلا مریم نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے پانی کو جو خشک کیا، یہ ایک میرے خیال پہلی دفعہ ہوا۔ میرے خیال میں ان کے آپٹکس اور سوشل میڈیا کا ٹیم کے اثرات آپ پر بھی ہو گئے۔ نہیں، بات یہ ہے جس کی تعریف ہے اتنی تو بننی چاہیے کاشف بھائی۔ بات خیر یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بات صاحب میں نے آپ کی جو بات کی نا، آپ نے مجھ سے سوال ہی یہ کیا تھا کہ گورننس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے گورننس ان کی تھی اور ان کی کیسی گورننس ہے۔ ظاہر بات خیر یہ جو کام ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل باڈیز کے کام ہے، یہ تو کسی رولر کے نہیں ہوتے نا جی۔ یہ
گلیوں کا پانی اور یہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ پالیسیز کی بات کر رہا تھا. پالیسیز دیکھیں بنگلہ دیش کی پالیسیز جو تھی نا وہ پالیسیز ایسی تھی کہ اس میں خاص طور پہ جب آپ اچھے اقدام کرتے ہیں، اچھی پالیسیاں لے کر آتے ہیں، اچھی ٹیم لے کر آتے ہیں، نیچرلی پھر آپ اپنے دشمن کو طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے اقدامات اور اپنی پالیسیوں سے ہراتے ہیں. تو وہاں کی یہ پالیسی، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان یہاں ہیں وہ somehow the other آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ادارے بھی بے بس ہیں، کیونکہ اداروں نے بھی غلطیاں بہت کی ہیں ہمارے. آپ ہماری جوڈیشری کو دیکھیں، جوڈیشری کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں شروع سے لے کر پاکستان کی تاریخ میں کہ آج تک ہم اس میں پھنسے ہوئے آ کے. آپ دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی ہوتی رہی ہے جگہ جگہ، وہ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت جو وہاں بھی ہوتی رہی ہے. جی نہیں، لیکن باہر کیا، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو دیکھیں بنگالیوں کو ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ وہ رہتا تھا، گلہ رہتا تھا کہ ہماری دولت وہ مغربی پاکستان لے کر جاتے ہیں. یہ باقاعدہ گلہ تھا. پٹسن کو آپ دیکھ لیں آ کے، اس کے بارے بڑی باتیں ہوتی تھی آ کے. اب انہوں نے جب اپنا سنبھالا اس کو، آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کاشف کہ اس ملک میں سمندر، سیلاب، ہر وقت لاکھوں لوگ اس میں برباد ہو جاتے تھے آ کے. آپ دیکھیں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں مونسون اب بھی آتا ہے، کوئی بندے وہاں دریا برد ہوتے ہیں. نہیں، انہوں نے ظاہر ساری چیزوں پر کنٹرول کیا. ہمارے یہاں کوئی ڈیم ہی نہیں بن رہا، ہمارے یہاں کوئی چیز پانی پہ جاتے کہتے ہیں وہ ڈوب جائے گا. تو پاکستان کی فکر نہیں ہے، اپنے شہروں کی فکر ہے، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا جی. میں اپنی زمینوں کی فکر ہے. بڑی صاحب، عمران خان کو 1 سال جیل میں کیا کھویا، کیا پایا عمران خان نے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور 1 سال کی جو سیری ہے اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے جو نیوز پیپرز ہیں اور میڈیا، ان میں جو باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے، مختصر جواب آپ کا چاہیے ہوگا، موجودہ حکومت نے عمران خان کو پابند سلاسل کر کے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی عمران خان صاحب نے جو کیا تھا اس کی سزا عمران خان کو مل رہی. اچھا. اور کیا کھویا کیا پایا، جو پاکستان کی جو حکومت ہے یہ تو بیچاری کر بھی کچھ نہیں سکتی. جنہوں نے جو کیا ہے جنہوں نے ان کو پکڑا ہے وہی چھوڑیں گے. اور عمران خان صاحب نے ابھی انہوں نے ان کی جماعت، ابھی مونس علائی صاحب ایک نجی ٹی وی پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی غیر مشروط بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل گین کچھ حاصل کیا؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے جی وہ 3 دن بھی جو ہے جیل نہیں کاٹیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ ہم نے دیکھا اپنے ملک میں کہ جو موسٹلی سیاستدان تھے، نواز شریف ہو یا زرداری ہو، وہ ڈیفرنٹ گراؤنڈز کا سہارا لے کے یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا پھر وہ ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں. نہیں جی، دیکھیں جہاں تک عمران خان کی یہ بات کرنے والی بات ہے تو یہ تو میں ان کو داد دیتا ہوں کہ نہ ان کے کان میں درد ہوا، نہ ان کے کمر میں درد ہوا، نہ انہیں کوئی کرونا آیا، نہ کوئی کسی قسم کی انہوں نے سہولت نہیں مانگی. تو یہ خان صاحب نے جو جیل کاٹی ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ لیڈر وہی بنتا ہے جو ایک دفعہ جیل جاتا ہے. یہ مختصر جواب دے دیجئے، جیل میں رہ کر عمران خان نے پولیٹیکل گینز جو ہیں ان کی اور ان کی مقبولیت میں کیا آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ ان کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. پہلے سے زیادہ ہوئی. جی بس آپ مختصر جواب دے دیجئے، 1 سال جیل میں رہ کے عمران خان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس حکومت نے ان کو پابند سلاسل کر کے کیا کھویا اور کیا پایا؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان جیل میں جانے سے پہلے اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے جیل میں جانے کے بعد پاپولر ہو گئے ہیں. اس حکومت کے بے شمار کامیابیاں اگر اسمیٹ بھی لیتی ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کی تمام تر کامیابی پر پانی پھر سکتا ہے. اور اس کا حل یہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ساری صورتحال میں کہ جس طرح آج ہمارے ایس پی آر کے جو بیانات بھی آئے، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی آگے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے. آگے اس کے اوپر سوچنا اس لیے بنتا ہے کہ ہمیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ حکومت کی بجائے ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختصر جواب دے دیجئے، پارٹیز کانفرنس کی جو بات ہوئی تھی وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو سکی. جہاں سے ہم نے شروع کیا معاملہ وہاں پہ بھی پیپلز ول کے اگینسٹ ریزلٹس کا تھا. اور پاکستان میں بھی جو مطلب دیر از نو ڈاؤٹ کہ 8 فیبروری کو جو عوام کا مینڈیٹ تھا، عوام کی جو ول تھی چوزن ریپریزنٹیشن کے لیے، وہ رزلٹ نہیں آیا.
تو معاملہ یہ خطرناک نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں، مختصر یہ سا تو جواب دیں۔ جب بھی آپ دیکھیں، ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی ہے اور بے شمار اور ملکوں کی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ، ایون بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا تھا اس وقت بھی بات یہ ہے کہ مینڈیٹ جب بھی چرایا جاتا ہے، یہ مینڈیٹ اس کے نتائج خطرناک نکلتے اس کے ہیں۔ نتائج خطرناک ہوتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بس یہ لاسٹ اور کوشچن ہے، اگر یہ 1 منٹ ازالہ کا نہیں میرے ہوگا پاس تو یہ ٹائم ہے۔ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بھٹی صاحب مختصر جواب دے دیجئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ کیا ریاست کے باشندوں پر پابندیاں زیادہ عرصے تک لگائی جا سکتی ہیں، ان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ میں بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، وائلیشنز کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی زبان و قلم کے اوپر جو کفل لگائے جاتے ہیں جن کو ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہتے ہیں، کیا یہ زیادہ دیر تک کسی بھی ریاست میں لگائی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل نہیں سکتی، لگائی جا سکتی۔ عوام کی آواز کو دبانا ہی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جی بس صاحب، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ جو دیکھیں یہ جو گھٹن ہوتی ہے، یہ جو عوام ہے، اس ریاست کی عوام ہے، اس فوج کس سے ہے؟ عوام میں سے فوج بنی ہے ہماری۔ ہم کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، پاکستان کی سرحدیں مضبوط ہونی چاہیے۔ پاکستان کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہماری عزت کے لیے، ہمارے وقار کے لیے، ہماری زندگی کے لیے بھی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم ایک بہتر انداز سے سب کو لے کر چلیں اور یہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں تاکہ جس میں کوئی بھی یہ گلہ نہ کر سکے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو، اب دیکھیں نا کتنے بے شمار ہزاروں لوگ اس وقت جیل میں صوبتے ہم مساوات کی بات کر میں رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی ہیں اس کے اندر آ کے۔ میں اگر بڑا کلیئر سی بات، سب وہ بھی پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں، میں بھی اسی بات کو کہتا ہوں کہ جو تو ذمہ دار ہیں نظر آتے ہیں ان کو سزا دیں، بچے کو چھوڑ دینا چاہیے کم از کم تاکہ ایک تھینک اچھا یو ویری ماحول مچ، پیدا ہو۔ آپ کا ٹیک آ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک، ہم نے انجام دیکھا۔ بہت بڑی لیگیسی تھی شیخ مجیب کی بنگلہ دیش کے لیے، بنگا باندھو کہا جاتا انہیں، قوم کا باپ، بنگالیوں کا باپ۔ آج ہم نے جو انجام دیکھا، اس کا جو ہمارے پروگرام میں آج ہم نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان کا ڈفرنس اکانومی میں زمین آسمان کا ہے۔ ہم نیچے گرے ہوئے ہیں، وہ بہت اوپر ہیں۔ لیکن اس میں عوام کا جو مینڈیٹ ہے، سب سے بڑا ریزن اس کو چوری کرنا، اور اس کے علاوہ عوام کی خلق خدا کی زبان و قلم کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں، وہ گھٹن جو پیدا ہوئی قوم میں، اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ عبرتناک انجام ملا۔ تمام پچھلے 50-60 سال سے جو ان کے سپورٹر تھے بھارت، آج انہوں نے ان کو پولیٹیکل اسائلم دینے سے انکار کر دیا، اور اب نو باڈی نوز کہ وہ وہاں پہ نکل کر فن لینڈ گئی ہیں یا بیلاروس گئی ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایرا ختم ہو گیا، لیگیسی شیخ مجیب کی ختم ہو گئی، اور ہمیں بھی پاکستان کے چارہ سازوں کو سوچنا ہوگا، سپیس دینا ہوگا، سب کو، تمام پولیٹیکل ہولڈرز کو، سٹیک ہولڈرز کو سپیس دینا ہوگا، اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا اور کروانا ہوگا۔ ویورز، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔